نوکریوں کی جو حالت ہے اس نے یہاں کے نوجوانوں کو اسرائیل جیسے ملک میں کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن وہاں سے آپ کے ان پیاروں کی خبر آنی شروع ہو گئی ہے جو خواب تو بڑے بڑے دیکھ کر اسرائیل مزدوری کرنے گئے ہیں اور اب انہیں شدید مایوسی کا سامنا ہے۔ بھارت میں وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل کا ڈنکا بجانے والوں نے ان مجبور نوجوانوں کو ایسے ملک میں کام کرنے پر مجبور کر دیا جہاں جنگ کی وجہ سے نہ وہ محفوظ ہیں اور نہ ان سے بہت سے لوگوں کو کانٹریکٹ کے مطابق نہ تنخواہ مل رہی ہے، نہ ہفتے کی چھٹی، اور انہیں طے شدہ وقت سے زیادہ روزانہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ رہنے کا بھی مناسب انتظام نہیں ہے۔ ان کی حالت کیسی ہوگی جو اپنے ملک سے، اپنے پیاروں سے دور، اپنے خواب یا گھر کی ضرورت پوری کرنے اسرائیل جیسی جگہ پر چلے گئے۔ یہ جھانسا کیا ہے، انہیں پھانسا کس نے، اور کیسے اور کیا اب ان کی مدد کی جا سکتی ہے؟ سامنے ہیں یہ سارے سوالات۔ اس پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ عرب دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ مشہور زمانہ فورن پالیسی میگزین کے رپورٹر جوشوا یانگ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ دسمبر 2023 میں مہیش اودیدارا نے اپنے گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور 5 سال تک رہنے اور کام کرنے کا کانٹریکٹ سائن کیا، وہ بھی اس ملک میں جو جنگ کی حالت میں ہے۔ 30 سال کے اودیدارا کا تعلق پوربندر سے ہے۔ جب انہوں نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا تو انہیں پتا تھا کہ اسرائیل کے کھیتوں میں کام کرنے میں کیا رسک ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت یہ طے ہوا کہ انہیں 8 گھنٹے تک کام کرنا ہوگا، انہیں اسرائیلی قانون کے تحت کچھ حقوق بھی ملیں گے۔ ان کی تنخواہ ماہانہ 5,571 شیکل یعنی $1,500 ہوگی، جو یقینی طور پر پوربندر میں ملنے والی تنخواہ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایسے میں یہ موقع مہیش اودیدارا کے لیے گنوانا ممکن نہیں تھا۔ اسرائیل کے کھیتوں کو مہیش جیسے مزدوروں کی شدید ضرورت تھی۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کی کارروائی کے بعد ان کھیتوں میں کام کرنے والے فلسطینیوں کو نکال دیا گیا تھا جو دراصل یہاں کام کرتے تھے۔ فلسطینیوں کے نکالے جانے سے ایک بڑا کرائسس پیدا ہو گیا تھا اور اسے بھارت کے بعض لیڈروں نے، جس میں ہریانہ کے چیف منسٹر منوہر لال کھٹر شامل ہیں، بھارتی نوجوانوں کے لیے بڑا موقع جانا جو بڑے پیمانے پر بھارت میں بے روزگاری سے پریشان ہیں۔ بھارت میں بھی عرب دشمن جذبات کو ہوا دی گئی اور ان نوجوانوں کو جنگ جیسے حالات میں بھی اسرائیل میں کام کرنے پر اکسایا گیا۔ مہیش جیسے لوگ بھی اس جھانسے میں آ گئے۔ فورن پالیسی نے لکھا کہ اسرائیل سے جو سبز باغ دکھایا گیا اسے گنوانا مہیش کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس آفر سے مہیش کی امیدیں کافی بڑھ گئی تھیں۔ فورن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس نئی تنخواہ کے آفر سے مہیش کو لگنے لگا تھا کہ وہ کئی $100 ہر مہینے اسرائیل سے بھارت اپنے گھر بھیج کر اپنے ماں باپ کی مدد کر سکے گا۔ وہ اس پیسے سے اپنے کھیتوں کے لیے کھیتی کے سامان خرید سکیں گے۔ مہیش کو لگ رہا تھا کہ ایک دن وہ پوربندر میں اپنا ایک گھر خرید لے گا۔ یہ سارے خواب سجائے مہیش اسرائیل پہنچ گیا۔ فورن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس کے بعد فوراً ہی مہیش کو یہ احساس ہو گیا کہ اسرائیلی آقا اس کانٹریکٹ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں جو اس نے بھارت میں اسرائیل روانگی سے پہلے نوکری کے لیے سائن کیا تھا۔ مہیش کو ناردرن اسرائیل کے ایک مقام اہیتوف میں کام ملا۔ وہ وہاں 11-12 گھنٹے کھیتوں میں کام کرتا رہا۔ اسے ہفتے کی بھی کوئی چھٹی نہیں ملی۔ اس کو بتایا گیا کہ جو قانونی طور پر جو منیمم مزدوری ہے اسے اس سے بھی کم پیسہ مل رہا ہے۔ اسی درد کے ساتھ اس نے پورا مہینہ کام کرتے گزارا۔ جب مہینہ ختم ہوا تو اسے کوئی تنخواہ نہیں ملی۔ مہیش کو اس کے اسرائیلی آقاؤں نے بتایا کہ اس کی تنخواہ اس کے بجائے اس ایجنسی کو بھیج دی گئی ہے جس نے اسے یہ کام دلایا تھا۔ جب فورن پالیسی میگزین نے مہیش کے فارمر امپلائر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ مہیش ان کے لیے کام کرتا تھا، لیکن
ایک دوسرے ورکر نے مہیش کی ان تمام باتوں کو سچ بتایا جو مہیش نے فارن پالیسی میگزین کو بتائی تھی۔ وہ ایجنسی جس نے مہیش کو یہ کام دلایا تھا، اس کا جو حال کیا گیا، اس نے اس پر فارن پالیسی میگزین کے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ اس میگزین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ مہیش کو ایسی جگہ رکھا گیا تھا جو رہنے کے قابل نہیں تھی۔ خاصو میں جہاں مہیش نے 8 دن کام کیا، وہاں اسے ایک لکڑی کے میک شفٹ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اس کا باتھ روم مٹی کا تھا، نہانے کے لیے اسے گرم پانی میسر نہیں تھا۔ چند مہینے میں ہی مہیش کا وزن 25 پاؤنڈ یعنی قریب 11.5 کلو گھٹ گیا۔ فارن پالیسی میگزین نے لکھا ہے کہ مہیش کو اب افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اسرائیل کام کرنے کیوں گیا۔ مہیش اس اعتبار سے خوش قسمت تھا کہ اس کا بھائی بھرت وہاں 4 سال سے کام کر رہا تھا، جس نے اسے دوسرے کھیتوں میں نوکری دلائی جہاں حالات تھوڑے بہتر تھے۔ بھرت نے فارن پالیسی میگزین کو بتایا کہ اسے بہت سے لوگ ملے ہیں جن کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جو اس کے بھائی مہیش کو کرنا پڑا۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیلیوں پر جو حملہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں 20,000 فلسطینیوں کو جو اسرائیلیوں کے ہاں کھیتوں میں مزدوری کرتے، انہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ تھائی لینڈ کے قریب 8,000 مزدور جو اسرائیل میں کام کرتے تھے، حماس کے حملے کے بعد ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسرائیل میں لیبر گیپ پیدا ہو گیا، جسے وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل کا ڈنکا بجانے والوں نے اچک لیا۔ ہریانہ کے چیف منسٹر منوہر لال کھٹر کی BJP سرکار نے نوکری کا اشتہار نکالا۔ بتایا گیا کہ بنیان میں نتن بابو نے 1,000 اسکلڈ بھارتی مزدوروں کو نوکری پر بلایا ہے۔ کھٹر نے کہا کہ دبئی میں انہوں نے کئی ملکوں کے لیے بھارتی مین پاور سپلائی کا ایک معاہدہ کیا ہے۔ بزنس ٹوڈے نے خبر چھاپی کہ ہریانہ کی سرکار اسرائیل کے لیے 10,000 بھارتی اسکلڈ مزدور یا ورکر بھیجنے کا منصوبہ رکھتی ہے، لیکن اب خبر آ رہی ہے جو بھارتی نوجوان اپنے ملک میں روزگار نہیں ملنے کی وجہ سے اسرائیل جیسی جگہ پر وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل کا نعرہ لگاتے لگاتے نوکری کرنے پہنچ گئے ہیں، ان کی حالت خراب ہے اور اب اس کی خبریں بھی آنے لگی ہیں۔ فارن پالیسی میگزین نے اوریت رونین سے بات کی جو تل ابیب کے ایک مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے کاف لافٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ نوکری پر آنے والے ان نئے لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جن کھیتوں میں ان لوگوں کو کام کرنے اور رہنے کو کہا جا رہا ہے، وہاں رہنے کا مناسب انتظام بھی نہیں ہے۔ لیکن جب فارن پالیسی میگزین نے اسرائیل کے سرکاری پاپولیشن اینڈ امیگریشن اتھارٹی سے جو لیبر لا انفورسمنٹ کا کام کرتی ہے بات کرنی چاہے تو اس نے جواب نہیں دیا۔ فارن پالیسی میگزین نے لکھا ہے کہ بہت سے بھارتی نوجوان جو اسرائیل میں نوکری کرنے گئے ہیں، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے زبان کھولی تو انہیں اسرائیل سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مہیش سے ایک بھارتی ایجنٹ نے اسرائیل میں اس نوکری کے لیے $6,300 بطور رشوت یا انڈر دا ٹیبل پیمنٹ کے طور پر مانگے تھے، جو اس نے اپنی فیملی کی بچت پونجی میں سے ادا کیے۔ فارن پالیسی نے ایسے کئی کیسز کا ذکر کیا ہے جس میں بھارتی مزدوروں کی جان جنگ میں فائرنگ سے بال بال بچی۔ افسوس ان بھارتی نوجوانوں پر آتا ہے جنہیں اپنے ملک میں نوکریوں کے وعدے ملے اور نوکری وہاں دلائی گئی جہاں ان کا جینا دوبھر ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے، ان کی مدد کون کرے گا اور کیسے؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک خدا حافظ۔